أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر وهب لي على الكبر إسماعيل. سبحان الله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولوالدي وللمؤمنين. ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. جزاکم اللہ. بڑے خوبصورت اور آسان انداز کے ساتھ آج کی اس ختم کل شریف کی محفل پاک کا باقاعدہ آغاز قبلہ شاہ جی فرما رہے تھے. یوں کہوں تو بڑا اس اصال ثواب کی محفل میں ایک حسین منظر بنے گا کہ آپ نے قرآن سماعت فرمایا ہے اور قرآن سن کے جتنا لطف آیا اتنی بلند آواز سے ایک بار کہیں گے سبحان اللہ. ایک بار بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ میں ملتمس ہوں واجب القدر واجب الاحترام عزت مآب عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حسن رضا قادری اشرفی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور ہماری سماعتوں کو باوضو فرمائیں. آپ محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں اصال ثواب کی نیت سے دروشی پڑھیں گے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت سے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہت ہی آسان کلام آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، صرف اس لیے کہ میری حاضری کے ساتھ ساتھ آپ کی حاضری بھی لگ جائے، تو ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا. جس کے حضور ہو گئے، جس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، آنکھوں سے ہم لگائیں گے، آنکھوں سے ہم لگائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں
تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ۔ بڑے خوبصورت راستان انداز کے ساتھ قبلہ علامہ حسن رضا قادری شریفی صاحب آج کی سال ثواب کی محفل میں با آقا کے حضور نورانہ خدمت پیش کر رہے تھے۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے سناہانوں سے بھی درخواست کو ہوں کہ وقت کو آپ نے بڑا دھیان رکھنا۔ وقت کا علماء کا ایک خوبصورت گلدستہ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو انشاءاللہ مہمان خصوصی بھی تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محمد وحید بٹ صاحب آپ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں کریم آقا کی بارگاہ میں سال ثواب کی محفل میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ آپ حباب بلند آواز کے ساتھ، کوئی ایسی زبان نہیں جس کو درود نہیں آتا، سرکار کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کملی والے تے پڑھو اے درود سارے، کملی والے تے پڑھو اے درود سارے، اللہ پاک نے حکم سنا چھڑیا، آپے پڑھتے پڑھن فرشتے سارے، تے سانو پڑھن دا حکم سنا چھڑیا، تے اللہ جاندہ سی کہ یا نہیں پڑھنا، تائیوں وچ نماز دے پا چھڑیا، تے ناصر پھر بھی جڑا انکار کرے، انہوں ازلی بدبخت بنا چھڑیا، انہوں ازلی بدبخت بنا چھڑیا۔ تائیوں کہنا محبت نہ پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک پنجابی دا کلام پیش کروں گا کیونکہ ٹائم کم ہے۔ اور کسے ول نہیں تک دے ہو جنہ یار دا چہرہ تک آئے، بولو سبحان اللہ۔ اور کسے ول نہیں تک دے جنہ یار دا چہرہ تک آئے،
नैनां दी मस्ती वेखिए नैनां दी मस्ती वेखिए सरकार दा चेहरा तके आए सब पढ़ लो और किसे वल नहीं तक दे चेहरा और अबू बकरो उमर उस्मान अली चारां दिया शाना उचियां ने चारां दिया शाना उचियां ने अबू बकर उमर उस्मान अली चारां दा शाना उचियां ने क्यों उचियां ने क्योंकि उन्हें सारी जिंदगी रज रज के उन्हें सारी जिंदगी रज रज के सुन यार दा चेहरा तके आए उन्हें सारी जिंदगी रज रज के सुन यार दा चेहरा तके आए। और आखिरी शेर पे के बगैर शीशे दियां चिट्ठियां जदे मिलियां मदनी दे मंगते इंज बोले मदनी दे मंगते इंज बोले कि रब साडियां नेकियां नहीं तकियां सरकार दा चेहरा तके आए रब साडियां नेकियां नहीं तकियां सरकार दा चेहरा तके आए। जज़ाकल्लाह मुल्तमिसु वजबुल कदर वजबुल एहतराम इज़्ज़त माब अल हाफिज़ अल कारी ज़फ़र इकबाल जलाली साहब आप तशरीफ़ लाएँ और बारगाह खैरुल अनाम में अक़ीदत और मोहब्बत के फूल निछावर फरमाएँ। आप मोहब्बत के साथ सरकार की बारगाह में दुरूशी बुलंद आवाज़ से फरमाएँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह जिहड़े मुख दी सिक सानो ओ मुख शाला नजर आवे है जेड़े मुख दी सिक सानो ओ मुख शाला नजर आवे है जेड़े मुख दी सिक सानो ओ मुख शाला है बेसबरी बड़ी दिल नो है बेसबरी बड़ी दिल नो दुआ मंगे ओ सबर आवे अबू अयूब देवांगो मेरी कुल्ली विसज वैसी अबू अयूब देवांगो
بھی سج ویسی، کیسے سجے گی؟ او شاہ سارے رسولاں دا، او شاہ سارے رسولاں دا، کدی میرے جے گھر آوے، کلو او شاہ سارے رسولاں دا، کدی میرے جے گھر آوے۔ اور میں آخری شعر پیش کرتا ہوں کیونکہ ٹائم مختصر ہے۔ مرن تو بعد اے حاکم ایہو دل وچ تمنا، جنہوں نے حضور کی مانی ہے نا، رب کعبہ کی قسم، جنہوں نے پیچھے علماء چھوڑے ہیں، ان کی یہی حسرت ہوتی ہے اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں محبت سے۔ اگر محبت لگے تو محبت سے حضور کی اس ذکر پر محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ مرن تو بعد اے حاکم ایہو دل وچ تمنا، کیا تمنا؟ کہ جدے لئی مرے کہ آیا ہاں، جدے لئی مرے کہ آیا ہاں، او وچ ملنے قبر آوے، جدے لئی مرے کہ آیا ہاں، او وچ ملنے قبر آوے، او وچ ملنے قبر آوے۔ جزاک اللہ۔ ملتمس ہوں واجب القدر واجب الاحترام حضرت مولانا اویس مظہر چشتی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور آج کی سال ثواب کی محفل میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ بلند آواز کے ساتھ، یار اینے لوگ بیٹھے ہو، گاج کے ایک وقت دروشی پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد۔ اور میت کو غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ ایک شعر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا۔ نظر بال میں پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بال میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے
نہا کے چلے مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا تے جس مرنے وچ اودا میل نہ ہووے اس مرنے دا کی مرنا تے ایک گل میری یاد رکھی تے میرا جس دن ہووے مرنا سب کچھ کرنا کر کے میرا منہ روزے ول کرنا منہ روزے ول کر کے میرا تے میری اکھیاں بند نہ کرنا شاید میرا آقا آوے میں دیدار سجن دا کرنا مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے آخری شعر نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے جزاکم اللہ۔ آج ہماری اس تقریب میں کافی سارے علماء تشریف فرما ہوئے ہیں، شکر گزار ہیں اور فائدہ لیتے ہیں۔ ملتمسوں فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت مقرر خوش بیاں واضح شیر لساں میری مراد حضرت علامہ مولانا سہیل ریاض نقشبندی صاحب خطیب اعظم گجرات، آپ تشریف لائیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ دروشی پڑھیں ذرا بلند آواز سے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب حضرات ذوق سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ۔ ذوق پیدا کرو، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے
ہیں اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا. باریک شعر ہے, اب سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا, اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا, اور جب سہارے حضور بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. سونا سب تو اخیر آیا, اگے اگے نبی سارے, پچھوں نبیاں دا پیر آیا. جب سہارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے, حضور آپ سب نظارے. کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری, میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. اہلا و سہلا مرحبا. حضرت العلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبداللطیف نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے. اہلا و سہلا مرحبا, تشریف رکھیں جناب. سب نظارے حضور آپ کے ہیں, ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا. مہمان تو آتے جاتے رہیں گے نا, لیکن آپ کی توجہ میری طرف ہونے چاہیے. ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا, ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا, جب کنارے حضور آپ کے. میں نے ایک بار کہا تھا جولی میری خالی ہے, اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا. جب کنارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے, حضور آپ کے ہیں چاند تارے, حضور آپ کے ہیں سب نظارے, حضور آپ کے ہیں. اللہ کریم جل جلالہ کی حمد و ثنا, درود بحضور تاجدار کونین, شاہ کونین, فخر کونین, زینت کونین, عزت و عظمت کونین, آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیت و ثنا. آپ کے حضور ناظرت کرنے تو بعد زیوکار حضرات, میاں صاحب فرمانے لگیاں والے کدی چپ نہیں کر دے, پاویں دئیے لکھ دلا سے ٹر جاون محبوب جنہ دے تو جانو کیڑے پاسے. یہ مواقع نہیں ہوتے ایسی باتیں کرنے کے, لیکن آج میں آپ کے سامنے یہ پہلا جملہ تھوڑا سخت ہے. کئی بار یہ جو ہے کوڑی دعا زیادہ اثر کر دی. جی جی آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ چونکہ علماء کا جمع غفیر ہے, بہت کم محافل ایسی ہوتی ہیں جہاں پر علماء زیادہ ہوتے ہیں, بہت کم محافل ایسی ہوتی ہیں اور ایسے پروگرام بہت کم ہوتے ہیں. لیکن آج کی محفل کے حوالے سے میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج جو بزرگ, جو قاری قرآن, جو عالم دین, جو حافظ قرآن ہم سے جدا ہوئے ہیں نا, نعم البدل کوئی نہیں ہے, خدمات کا نعم البدل نہیں ہے. اور ان کی سب سے بڑی خدمت ایک عالم دین کی صورت میں آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. اس سے بڑی خدمت کیا ہوگی؟ تو اس موقع پہ میں جملہ کہنے پہ مجبور ہوں. اہل سنت و جماعت کے جوانوں, علماء اور قراء حضرات, اغیار کا جب کوئی بندہ, جملہ میرا سنیے, اغیار کا جب کوئی
خبیث فوت ہو تو وہ اخبث تیار کر کے جاتا ہے، اور یہ ہمارا مشترکہ المیہ ہے کہ ہمارا اطیب فوت ہو تو طیب بھی مگر تیار نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا المیہ ہے. آج اس محفل پاک میں آپ بیٹھ کر یہ دعویٰ کریں، اپنے عزم کریں کہ ہم نے دین متین کی اس طرح خدمت کرنی ہے کہ الحمدللہ جو علماء ہم سے جدا ہو رہے ہیں نا ان کا بدل نہیں ہے. دوجا خادم رضوی کو نہیں آنا. آپ کب بولیں گے سبحان اللہ؟ ایک ہی سن خادم رضوی صاحب جی جو گزر گئے نا، جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. قدر کر لیں جو علماء ابھی ہمارے پاس ہیں، قدر کر لیں ان کی جو ابھی ہمارے پاس ہیں. ان کے دامن شفقت میں آ جائیں اور آ کر اپنے دامن کو سنبھال کر ان کی بارگاہ میں بیٹھے اور ان سے سبق لیں. اللہ پاک ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ ضرورت ہے. ان پڑھ بندہ ہو وہ آپ کو بیٹھ کر آپ کے ساتھ بات کرنی شروع کر دے گا. جس کو الف بے کا نہیں پتا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دے گا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں امن چاہیے، ہم امن والے ہیں. ارے ہم امن والے ہیں، الحمدللہ ہم امن والے ہیں، لیکن ہم بغیرت نہیں ہیں. ہم عقیدے کے پاسبان ہیں، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت کے پابند ہیں. ہم مسلک اعلی حضرت پہ اپنا دل بھی پیش کر دیں گے، اپنی جان بھی پیش کر دیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ کو توجہ کرنی ہوگی. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمان. ورنہ آپ یاد رکھ لیں ہمارے ساتھ جو ہونے والا ہے. میرے ایک فاضل دوست ہیں، جب مولانا خادم حسین رضوی صاحب آپ کا وصال ہوا تو انہوں نے کہا، یہ جملے سن لے میری بات، اللہ جانے کسی کو میرا جملہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں، کیونکہ باتیں کرنے والی ہیں. جب مولانا تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو کہا اب میں دیکھتا ہوں یہ ہمارے مولوی کیسے سینہ تان کر چلتے ہیں. وہ خادم رضوی تھا جس نے باطل کے ایمانوں میں جا کر گرجا ہے. ضرورت ہے ان چیزوں کی. حدیث پاک جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. آیا کریمہ جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے دین سے منہ موڑ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی دیا منتا نہیں کردا. آپ توجہ نہیں کر رہے نا. جدو کوئی دین تو منہ موڑ لے، اللہ کسی دے واسطے پاندا، کسی دے ترلے کردا، کسی دے منتا نہیں کردا. جو منہ موڑ لے اللہ کوئی واسطے ذریعے نہیں پاندا، وہ چھڑ دیندہ ہے. فرماندہ ہے پھر انہوں نے چھڑ کے نا اسی ان قریب ایسی قوم لے آواں گے یحبونہم و یحبونہو، انج دی قوم لے آواں گے اللہ انہوں نے محبت کردہ وے گا، وہ اللہ نے محبت کردے ہونے گے. ان قریب ہم ایسی قوم کو لائیں گے وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اللہ ان سے، وہ اللہ سے. اب پڑھیا مجمع ہے، سارے بندے بیٹھے نے، ہر بندہ آندہ میں نے اللہ نال محبت ہے. ہر بندہ کہتا ہے مجھے اللہ سے، ہر بندے کا دعویٰ یہ ہے مجھے اللہ سے محبت ہے. بڑی بات ہے، یہ دعویٰ ہونا بھی چاہیے، دعویٰ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. کئی بندے نماز نہیں پڑھ دے، سارا دن پٹھے پڑھ دے رہتے، نہیں ٹائم لگتا، ٹائم ہی نہیں. میں کہنا مقدر ہی مارے گئے ساڑھے، اسی مسجد نہیں آ سکے. لیکن جو مسجد میں آ گیا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، اس کے در پہ آ گیا ہے، اسے توفیق ملی ہے، محبت ہے تو آیا ہے نا. وہ محبت ہے تو آیا ہے نا. تو بندہ مسجد میں آ کر اس کے در پہ حاضر ہو کر کہے مجھے اس سے محبت ہے، بڑی بات ہے. بڑی گل ہے کہ بندہ آکھے میرے اللہ نال محبت ہے. انسانیت کی معراج اس میں ہے، وہ رب ہو کے کہے مجھے بندے سے محبت ہو گئی. انسانیت کی معراج اس میں ہے کہ وہ رب ہو کے کہے مجھے بندے سے. اللہ فرماتا میں انج دے بندے لے آواں گا، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اب یہ ختم پاک پہ یہ علماء تشریف فرما ہے، میرے ساتھ حضرت تشریف فرما ہے، حضرت تشریف فرما ہے. علامہ صاحب یہ محتمم ہیں الحمدللہ، گجرانوالہ سے آگے وہاں سے تشریف لائے ہیں. اتنی دور سے آپ چل کر کیوں آئے ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح نا.
اتنی دور سے آپ کیوں آئے ہیں؟ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ نہیں آئے، اللہ بلا رہا ہے۔ بڑی مہربانی، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نہیں آئے، اللہ نے بلایا ہے۔ کیسے؟ دلیل میں دیتا ہوں، ان اللہ اذا احب عبدا فتاه جبریل۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ جدو محبت کرتا ہے کلا نہیں کرتا۔ اللہ جب محبت کرتا ہے پھر فقط خود نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ فدعاه جبریل، جبریل کو بلاتا ہے، جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ یا جبریل انی احبہ فلانا، وہ جو بندہ ہے نا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اور بڑی مہربانی آپ سمجھ رہے ہیں، وہ جو بندہ ہے نا مجھے اس سے محبت، اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل جس سے میں محبت کر رہا ہوں تو بھی کر۔ اچھا یا اللہ تیری رضا کی خاطر تیرے اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اب حکم یہ ہے کہ آسمان پہ جتنے فرشتے ہیں اور فرشتے رہنا چاہتے ہیں، بڑی مہربانی، جننے فرشتے تو فرشتے رہنا چاہتے ہیں وہ میرے اس بندے سے محبت کریں۔ اللہ جبریل بھی محبت کر رہا ہے، آسمانوں کے سارے فرشتے محبت کر رہے ہیں، اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا جاؤ زمین پہ، ہاں جاؤ زمین پہ جاؤ۔ یا اللہ سارے زمین پہ جا کے کرنا کیے؟ فرمایا جتنے بندے ہیں نا ان کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت ڈال، جتنے بندے ہیں میرے بندے کی محبت اس کے دل میں ڈال دو۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ اب سمجھ آیا ہم داتا صاحب لینے کیا جاتے ہیں، اب سمجھ آیا پیر مہر علی کے در پہ کیوں جاتے ہیں، آج پتا چلا اور ہم نہیں کرتے، وہ اللہ ہے جو بندوں سے محبت کروا رہا ہے۔ یا اللہ کیوں محبت کرتا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا سنو کی محبت نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، جس کی وفا محمد کریم سے ہو جائے اللہ کی محبت اس سے ہو جاتی ہے، پھر وہ خود نہیں کرتا، خود بھی کرتا ہے، لوگوں سے بھی محبت کرواتا رہتا۔ فقط خود محبت نہیں کرتا، وہ لوگوں سے بھی کرواتا ہے، وہ لوگوں سے بھی کرواتا ہے۔ آپ لوگ آئے ہیں تو یہ اللہ نے اس حافظ قرآن عالم دین کی محبت آپ کے دل میں ڈالی، آپ تشریف لائے ہیں۔ اللہ کریم ان کی قبر پہ کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے، اور ایک مشعل جو وہ تیار کر کے گئے ہیں صدقہ جاریہ سب سے بڑا۔ میں چونکہ الجامعۃ الاشرفیہ کے اساتذہ کرام میرے سر کے تاج ہیں، ان کی نمائندگی بھی کر رہا ہوں، مجھے انہوں نے حکم فرمایا، اور حضرت بھی علامہ صاحب بھی ہمارے جامعہ کے استاد ہیں، مدرس ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اسی طرح دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دور دراز میں جا کر دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کے ساتھ لگن ہے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالی کی مقدس بارگاہ میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی ذوق کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ اللہ ان کو سلامت رکھے، قائم رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ ضروری بات، بڑی اہم اور آخری بات جو میں کر رہا تھا، جب بندے کو کسی اللہ کو جب بندے سے محبت ہو جاتی ہے پھر کیا کرتا ہے؟ کہا نا فَاذْكُرُونِي، ہاں فَاذْكُرُونِي، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اللہ ذکر کیسے کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ وہ کیسے ذکر کرتا ہے؟ وہ کیسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے؟ وہ نام نہیں لیتا، تسبیح نہیں کرتا، وہ بندوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ عرش اولا پہ آپ کے چرچے ہو، آپ چاہتے ہیں عرش اولا پہ اللہ کے فرشتے آپ سے محبت کریں۔ ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ آئیے مل کر یہ عہد کرتے ہیں، ہم نے محمد کریم سے وفا کرنی ہے۔ ہمیں قرآن کہتا ہے، ہمیں قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، اور کامیاب وہ ہے جس نے من کو پاک کیا ہے۔ سوال تو یہ من کس کا پاک ہے؟ بڑی مہربانی، من کس کا پاک ہے؟ من اس کا پاک ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو در یار کا ادب کر جاتے ہیں، جو در محبوب کا ادب کرتے ہیں۔ کیسے ادب کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کملی والے تن بھی تیرے تو صدقے وے، من بھی تیرے تو صدقے وے۔ آئیے میں اب اپنے ایوان سے
دعوت سخن دوں گا حضرت العلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبداللطیف نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور اپنے حسین انداز میں موعظہ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی برادر مکرم حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان سے اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں کہ ان کے والد بزرگوار جو کہ ایک انتہائی نیک اور پارسا شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے والد مرحوم کی کامل بخشش فرمائے اور حضرت علامہ کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھ سے سینئر علماء کرام تشریف فرما ہیں، بہت سارے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو مجھے چونکہ حکم ہوا میں دو تین چیزیں صرف آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے، یہ مسئلہ تو اٹل ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر آیا ہے اس نے جانا ہے، رہنا یہاں کسی نے بھی نہیں ہے۔ اگر ہم سے پہلے ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار یا بزرگ چلے گئے ہیں تو میں نے بھی اور آپ نے یہاں رہنا نہیں ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا نا، دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے۔ وہ تیرے حسن کا جادو ہو یا میرا غم دل، ہر مسافر نے اسی گھاٹ اتر جانا ہے۔ جو بھی یہاں آیا ہے اس نے پلٹ کے واپس جانا ہے۔ لیکن بعض لوگ دنیا میں آتے ہیں تو پھر بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا، دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور بعض لوگ دنیا میں آئیں تو اس وقت تو پتہ چلے یا نہ چلے، جس وقت دنیا سے جاتے ہیں تو وہ اپنی خوشبو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ہر شخص دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کون آیا تھا اور کس شان کے ساتھ آج دنیا سے جا رہا ہے۔ جانا سب نے ہے، یاد رکھو آج جس وقت کوئی دنیا سے جاتا ہے، کوئی پیچھے بینک بیلنس چھوڑ کے جاتا ہے، پراپرٹی چھوڑ کے جاتا ہے، مال وراثت چھوڑ کے جاتا ہے، کوٹھی کاریں بنگلے لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار ویسے نہیں گیا، پچھلوں کو کنگال کر کے نہیں گیا، بڑی ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ دنیا سے گیا ہے۔ لیکن ہمارے آقا نے فرمایا خیر ما یخلف الرجل من بعدہ ثلاث، ہمارے آقا نے فرمایا بہترین چیز، بہترین وراثت جو کوئی شخص اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ بہترین چیز جو بندہ اپنے پیچھے چھوڑ کے جائے وہ تین چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا ولد صالح یدعو لہ، ولد صالح یدعو لہ، پہلے نمبر کی بہترین چیز جو بندہ اپنے پیچھے چھوڑ کے جائے وہ نیک اولاد ہے جو بخشش کے لیے دعا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت صاحبزادہ پیر طریقت راہبر شریعت
जिगर गोशाए हजूर शेख उल हदीस हज़रत साहबजादा पीर अब्दुर्रहमान कादरी अशरफी साहब आप तशरीफ़ लाए। मैं आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ। आपने अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाला है और यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं अभी बिला ताख़ीर ही क़िबला उस्ताद करामी को आपके सामने दावत दे दूँगा। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बेहतरीन चीज़ें जो हुज़ूर ने फरमाई हैं ना, बंदा पीछे छोड़ के जाए। पहले नंबर की चीज़ वालदुन सालिहुन यदउ लहु, नेक औलाद, और ऐसी नेक औलाद जो बख्शिश के लिए दुआ करती हो। बाज़ लोग बड़ी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को हाफिज़ बनाते हैं, कारी बनाते हैं, मुफ्ती बनाते हैं, शेखुल हदीस बनाते हैं, बच्चा मदरसा भी बना लेता है और लोगों के औलाद को पढ़ाना भी शुरू कर देता है। लेकिन होता पता है क्या है, जिस वक्त वालिद का जनाजा उठता है ना, तो वही बेटा सोटा पकड़ के खड़ा होता है कि मैंने दुआ नहीं करने देनी। वही बेटा खड़ा होता है, खबरदार अगर किसी ने दुआ की। हमारे आका ने ये नहीं फरमाया कि सुक्का नेक छोड़ के जाना, फरमाया वालदुन सालिहुन यदउ लहु, ऐसी नेक औलाद छोड़ के जाओ जो खुद नेक तो हो पर तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ भी करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ एहसान है कि हमारे बुज़ुर्ग जो इस दुनिया से गए हैं, किबला कारी साहब, वो अपने पीछे अपनी औलाद के अंदर 3 आलिम दीन छोड़ के गए हैं और उनमें से एक किबला उस्ताद ग्रामी हुज़ूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के गुलशन के महकते हुए फूल, जिन्होंने सारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पढ़ा है। मेरे क्लास फेलो हैं मौलाना अहमद रज़ा कादरी अशरफी साहब। जामिया अशरफिया के अंदर हम इकट्ठे ही, फरागत भी हमारी इकट्ठी हुई और वहाँ हम पढ़ते रहे। तो आप पूरी क्लास के अंदर टॉप पर थे, 1 नंबर के। तो अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे और इनके फैज़ान को इसी तरह जारी व सारी फरमाए। अभी मैं आपके सामने उस हस्ती को दावत देने लगा हूँ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन होता ये है कि बाज़ुकात अदम मुलाकात की वजह से हम उतना समझ नहीं पाते। अभी मौलाना आलम नबील फ़ाज़िल जलील मुक़र्रर शोला बयान अल्लामा सुहैर रियाज़ नक्शबंदी साहब इश्क़ रसालत मआब की खुशबू बखेर रहे थे, तो आपका दिल खुश हो रहा था। तो ये भी एक उसी गुलशन का फूल था। हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा कादरी अशरफी साहब आपकी मस्जिद के ख़तीब हैं और मुझे पता है आप दिलो जान से उनसे मोहब्बत करते हैं। सिर्फ रिश्तेदारी कोई नहीं, लेकिन वो इश्क़ रसूल की जो खुशबू यहाँ फैला रहे हैं उसकी वजह से आप उनसे मोहब्बत करते हैं। तो ये छोटी छोटी कलियाँ हैं। मैं भी उसी गुलशन का फैज़ याफ्ता हूँ, लेकिन ये जो हस्ती हमारे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रत अल्लामा साहबजादा पीर मुफ्ती अब्दुर्रहमान कादरी अशरफी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इनके वालिद मोहतरम वो हैं जिनको ज़माना मुफ्ती आज़म कहता है। हम सब के उस्ताद ग्रामी, हम सब के मुरब्बी, हम सब के मोहसिन अहले सुन्नत, जो अकाबर अहले सुन्नत में से हैं, शेखुल हदीस व तफसीर हजूर किबला मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी मुहद्दिस नेकाबादी दामत बरकातुहुल आलिया। हम सारे जितने भी उलमाए कराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ये उन्हीं के फैज़ याफ्ता हैं। तो आप अंदाज़ा करें, जब उस हस्ती के फैज़ याफ्ता, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो इनके जोड़े उठाने वाला हूँ। ये जो उलमा जिस वक्त बोलते हैं तो आप कहते हैं यार कमाल करता है, क्या इल्म की बात करता है। तो आप अंदाज़ा करें, जब वहाँ से रोशनी पाने वालों का ये हाल है तो उस सूरज का हाल फिर क्या होगा। उस हस्ती की कौन शान बयान कर सकता है। हम सब के मुरब्बी, हम सब के मोहसिन, शेखुल हदीस व तफसीर, जो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी मुहद्दिस नेकाबादी दामत बरकातुहुल आलिया, उनके लिए दुआ फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला किबला उस्ताद ग्रामी का साया तादेर हमारे सरों पे सलामत रखे और मरकज़ अहले सुन्नत, मरकज़ इल्म व इरफान अल जामिअतुल अशरफिया के अल्लाह तबारक व तआला फैज़ान को यूँ ही जारी व सारी फरमाए। तो हमें आपके सामने दावत सुखन देता हूँ आलम नबील फ़ाज़िल जलील जिगर गोशाए शेखुल हदीस, जिगर गोशाए मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा उस्ताज़ुल उलमा अश-शेख मुफ्ती मोहम्मद अब्दुर्रहमान
قادری اشرفی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت خطاب کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ قبلہ استاذ گرامی دامت برکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی عزیز القدر خطیب بے بدل حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری اشرفی صاحب زیدہ مجدہ کے والد گرامی حضرت جناب قاری صاحب کی وفات پر اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جملہ پسماندگان کو صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ کچھ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ اکثر جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں وہ جتنا کر جاتے ہیں اتنے کا ہی ثواب آخرت میں پاتے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنے پیچھے وہ ایسی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں کہ قبر کے اندر بھی ان کے ثواب کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی وہ چھوڑ جائے دنیا کے اندر تو اس کا عمل قبر کے اندر بھی جاری رہتا ہے، یعنی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ۔ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ
اس نیک عمل کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور جاریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا فیض جو ہے وہ جاری رہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے وہ پانی کا انتظام کر دیتا ہے، اب جب تک لوگ اس کنویں سے یا اس جگہ سے پانی پیتے رہیں گے، اس وقت تک اس کنویں کا انتظام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، کوئی آدمی کتاب لکھ جائے، جب تک پڑھنے والے اس کو پڑھتے رہیں گے تو لکھنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی علم دین کا پڑھا کر چلا جائے تو جب تک اس کے شاگرد دین کے اس علم پر عمل کرتے رہیں گے، آگے پڑھاتے رہیں گے، قیامت تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور تیسری چیز نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن ان لوگوں کے مقدر پر قربان جائیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اولاد کے اندر اگر عالم دین ہونا تو یہ عالم دین اگر اولاد کے اندر موجود ہے تو یہ تینوں چیزیں اس آدمی نے پا لی ہیں۔ عالم دین اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے کہ اگر آپ پانی چھوڑ جاتے ہیں، لوگ جب تک پیتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، یہ تو جسم کی غذا ہے نا۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ علم کا دریا چھوڑ جائے پیچھے اور لوگ اس سے اپنی روحانی پیاس بجھاتے رہیں تو اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اولاد کے اندر عالم دین ہے کہ جس سے ایک ہوتی ہے خاموش کتاب جس کو آدمی پڑھتا ہے، ایک ہے بولنے والی کتاب جو لوگوں کو بلا بلا کر دین کا علم سکھاتی ہے، تو اس سے بڑا علم کیا ہوگا جس سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے۔ اور پھر نیک اولاد بھی ہے جو دعا کرتی ہے اپنے والدین کے لیے۔ تو قاری صاحب کا مقدر بہت اچھا ہے کہ اپنی اولاد کے اندر ایک نہیں 3 عالم دین چھوڑ کر گئے ہیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں اور دین کا وہ علم بھی ہیں جس سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے، اور صالح اولاد بھی ہیں جو ان کے لیے دعا کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کی آخرت اچھی ہی اچھی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے جانے کی وجہ سے جو اہل خاندان کو صدمہ پہنچا ہے، یہ خلا پر تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ سے بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ میں نے دوران خطبہ موقع کی مناسبت سے ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کی بہت سی صورتیں ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو تو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں چند حدیثیں پیش کرنی ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اطاعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اطاعت کرنا اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من بر والدیہ طوبی لہ زاد اللہ فی عمرہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے اس کے لیے خوشخبری ہے، زاد اللہ فی عمرہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی عمر کے اندر اضافہ فرمائے۔ اب حضور نے دعا فرمائی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر اضافہ فرمائے،
تو جب حضور دعا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول دعا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس خدمت کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی عمر کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ کیا ہے والدین کی خدمت کا فائدہ، کہ والدین کی خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کے اندر اضافہ فرما دے گا۔ دوسری حدیث پاک سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر اضافہ فرمائے اور اس کے رزق کے اندر اضافہ فرمائے، فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ تو کتنے فائدے ہو گئے والدین کی خدمت کے؟ 3۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ والدین کی اگر خدمت کرو گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر والدین کی خدمت کرو گے تو اس خدمت کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمر کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر والدین کی خدمت کرو گے تو اس خدمت کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اضافہ فرما دے گا۔ آج کل لوگ جو ہے نا وہ رزق کی تنگی کے اندر بڑے مبتلا ہیں، کہتے ہیں جی کہ رزق بڑا تنگ ہے اور رزق کی فراوانی نہیں ہے، تو اس کا نسخہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر رزق تنگ ہے تو دل کھول کر والدین کی خدمت کرو، خوب خدمت کرو ان کی۔ جتنی خدمت کرتے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اتنا رزق کے اندر اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین نسخہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم وعفوا تعفوا نساؤکم۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار اور تمہاری اطاعت گزار ہو، تو فرمایا بروا آباءکم، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، تبرکم ابناؤکم، تو تمہارے بیٹے جو ہیں وہ تمہارے ساتھ احسان کریں گے۔ فرمایا تم اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ احسان کریں گے، تمہاری خدمت کریں گے۔ وعفوا تعفوا نساؤکم، آج کل ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے گھروں کی جو خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے کردار کو پاکیزہ فرمائے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اس کا بھی نسخہ ارشاد فرما دیا، فرمایا عفوا تعفوا نساؤکم، کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے گھروں کی جو خواتین ہیں ان کا کردار اجلا، پاک، صاف اور ستھرا ہو، تو فرمایا کہ تم اپنے کردار کو پاک صاف کر لو، اپنی نظروں کے اندر حیا پیدا کر لو، اپنے کردار کو پاکیزہ کر لو۔ اس کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کی جو مستورات ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس سے والدین کی خدمت کا چوتھا فائدہ جو ہے وہ معلوم ہو گیا کہ والدین کی خدمت کرتے ہیں تو اس کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کی اولاد کو اس کا تابع فرما بنا دیتا ہے۔ یہ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں جی کہ اولاد بڑی نافرمان ہے جی، ہمارے کہنے میں نہیں ہے، ہماری بات نہیں مانتی، بڑی گستاخ ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنے کردار پر غور کریں، اور والدین کی اگر خدمت نہیں کرتے تو اپنے والدین کی خدمت کرنے لگ جائیں، اگر خدمت کرتے ہیں تو اس کے اندر مزید اضافہ کر دیں، اس کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کا تابع فرما بنا دے گا۔
5वें नंबर पर हदीस पाक के अंदर आता है कि वालिदैन की जो खिदमत है ना, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके नामा या अमाल के अंदर ये नेक अमल मौजूद है ना कि आप वालिदैन की खिदमत करते हैं, तो ये एक ऐसा बेहतरीन अमल है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जब कोई बहुत मुश्किल मुकाम आ जाए कि जहाँ से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो और उस बंद मुकाम से निकलने का कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तो उस मौका पर अगर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने वालिदैन की जो खिदमत का नेक अमल है ना, इसका वसीला पेश करके दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला फ़ौरन आपकी मुश्किल को हल फरमा देगा और आपके लिए आसानी पैदा फरमा देगा। और ये बुखारी शरीफ के अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने बड़ा मशहूर वाक़या है कि बनु इसराइल के 3 अफराद का हुजूर ने ज़िक्र फरमाया कि ये सफ़र पर जा रहे थे और सफ़र के दौरान में ये तूफ़ान से बचने के लिए एक गार के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ पर इन्होंने कहा कि हम कुछ देर पनाह ले लेते हैं। तो वो जो गार था उसके ऊपर पहाड़ की बुलंदी से एक भारी पत्थर आकर गिर गया, जिसकी वजह से निकलने का रास्ता बंद हो गया। बहुत ज़ोर लगाया लेकिन वो पत्थर अपनी जगह से हिलता नहीं है। जब हर तरफ से मायूस हो गए तो उन्होंने आपस में ये मशवरा किया कि हम अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन जो अमल है वो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते हैं और उसके वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला निकलने का रास्ता अता फरमा दे। तो उन तीनों ने अपना नेक अमल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया। पहले जो 2 अफराद थे उन्होंने अपना एक नेक अमल पेश किया, उसकी बरकत के साथ कुछ रास्ता बन गया, लेकिन अभी निकलना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उनमें से जो आखिरी शख्स था उसने अल्लाह ताला की बारगाह में जो अमल पेश किया वो ये था कि ए मौला करीम, तू जानता है कि मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े थे और मैं उनकी बड़ी खिदमत किया करता था और मैं बकरियां चरवाने का काम किया करता था और आदत ये थी कि जब भी घर जाता था तो सबसे पहले दूध धोकर उन बकरियों का तो प्याले में लेकर अपने वालिदैन की खिदमत में पेश किया करता था। तो एक रात घर पहुंचने में ताख़ीर हो गई और वालिदैन इंतज़ार करते हुए सो गए। तो वो आदमी अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करता है कि मौला करीम, मैंने बकरियों का दूध लिया प्याले के अंदर और जाकर वालिदैन के सरहाने खड़ा हो गया और वालिदैन को जगाया नहीं कि उनकी नींद के अंदर खलल आएगा, और वहाँ से मैं हटा नहीं इसलिए कि इंतज़ार में सोए हैं, जब भी आंख खुलेगी मेरा इंतज़ार होगा। तो मैं पूरी रात उनके सरहाने वो दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। उसने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि ऐ मौला करीम, अगर मेरा ये अमल तेरी बारगाह के अंदर पसंदीदा है ना तो ऐ मौला करीम हमें निकलने का रास्ता अता फरमा। हुजूर फरमाते हैं कि जब उसने ये अमल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया तो अल्लाह ताला ने उनको निकलने का रास्ता अता फरमा दिया। तो पता ये चला कि अगर वालिदैन की खिदमत का अमल जो है वो आपके नामा आमाल के अंदर है तो किसी बड़ी मुश्किल के अंदर भी आप फंस जाते हैं। ज़रा अपनी आंखें बंद करें, तसव्वुर के अंदर वो नेक अमल लें कि आपने वालिदैन की खिदमत की है और उसका वसीला अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करें। उसकी बरकत के साथ अल्लाह ताला फ़ौरन आपकी मुश्किल को दूर फरमा देगा और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। और छठा फ़ायदा इसका ये है, आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि वालिदैन की जब इंसान खिदमत करता है ना तो वालिदैन के दिल से दुआ निकलती है, और जब वालिदैन के दिल से दुआ निकलती है ना तो अल्लाह ताला उस दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाता। लेकिन ये बात याद रखें कि वालिदैन की दुआ लेनी है, उनसे दुआ लेनी है। ये नहीं है कि घर में दाखिल हुए अब्बा जी अम्मा जी मेरे लिए दुआ करें, घर से बाहर निकले जी अम्मा जी काम पे जा रहे हो मेरे लिए दुआ करें। ये भी अच्छी बात है, उनसे दुआ करानी चाहिए, लेकिन जो असल चीज़ है ना वो उनकी दुआ लेना कि उनकी इतनी खिदमत करो, इतनी खिदमत करो, इतनी खिदमत करो कि दिल से उनके दुआ निकले कि मौला करीम हमारे इस बेटे का भला फरमा।
تو وہ جو دل سے دعا نکلتی ہے نا ان کے، تو وہ دعا جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو عرش معلیٰ کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور دین و دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جو اس کی وجہ سے حل نہ ہو انسان کا۔ علامہ سیدی عبد الرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، بڑا مشہور ہے، کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا کریم، تو جنت کے اندر کس کو میرا ہم نشین بنائے گا، ہمراہی؟ یہ ہر امت کے اندر نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ انہیں اپنے انبیاء کی صحبت عطا فرماتا ہے جنت کے اندر، ان کے خادم کی حیثیت سے اور ان کا غلام ہونے کی حیثیت سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ اے مولا کریم، میرے ساتھ کون ہوگا جنت کے اندر جس کو تو یہ مقام عطا فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فلاں ایک علاقے کے اندر ایک قصاب ہے، وہ آپ کے ساتھ جنت کے اندر آپ کا غلام بن کر رہے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا کریم، میں ذرا اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ ملاقات کرو۔ اور آپ کے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ میں دیکھوں کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ گئے اس کی دکان پر صبح کے وقت، جا کر بتایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا اور آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پورا دن تیرے پاس رہوں گا۔ آپ پورا دن اس کے پاس بیٹھے رہے اور دل میں خیال ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ نے یہ اس کو مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن پورا دن بیٹھے رہے، دیکھا کہ گوشت کاٹتا جا رہا ہے، بیچتا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا ہو۔ جب شام کا وقت ہوا تو سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ رات کے اندر کوئی ایسا عمل کرتا ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو چلو رات رک کر اس کے گھر کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے کون سی ایسے عمل ہیں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ آج ہم تیرے گھر کے اندر رات کو قیام فرمائیں گے۔ وہ بڑا خوش ہوا، گھر کے اندر پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لائیں گے، ان کی مہمان نوازی کا انتظام کیا جائے۔ اور جب وہ دکان بند کر کے تو اپنے گھر کے اندر گیا، حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھ لے کر، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ گھر جانے سے پہلے نا اس نے تھوڑا سا گوشت لے کر تو وہ اپنے گھر کے اندر بھیجا کہ اس کا شوربہ جو ہے نا وہ خوب گلا کر اس کا شوربہ جو ہے وہ تیار کیا جائے۔ اب جب وہ گھر کے اندر گیا تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ وہ شوربہ لیا اور ساتھ میں چپاتی لی، اور ایک کونے کے اندر اس کی بوڑھی ماں تھی کہ جو چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں تھی، معذور تھی۔ وہ شوربے کا پیالہ لے کر اور وہ روٹی لے کر اپنی والدہ کے پاس گیا اور جا کر بیٹھ کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کرتا یہ تھا کہ روٹی کو اپنے منہ کے اندر ڈال کر پہلے چباتا، اس کو خوب نرم کرتا اور پھر شوربے کے اندر بھگو کر تو اپنی والدہ کے منہ کے اندر ڈالتا، اور اس طرح اس نے اس کو وہ کھانا جو ہے وہ کھلایا۔ جب والدہ خوب سیر ہو گئی اور کہا کہ اب میں سیر ہو چکی ہوں، تو وہ پیالہ لے کر جب واپس گیا وہاں سے اٹھ کر، تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ اس بوڑھیا کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اللہم اجعل ابنی رفیق موسیٰ فی الجنہ، کہ اے مولا کریم میرا یہ بندہ، میرا بچہ میری بڑی خدمت کرتا ہے، میرا بڑا خدمت گزار ہے۔ اب اس نے دعا کرائی نہیں، والدہ سے دعا لی ہے، والدہ دعا کر رہی ہے اپنی مرضی کے ساتھ خوش ہو کر کہ اے مولا کریم میرا بیٹا بڑا خدمت گزار ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اس کو جنت کے اندر جناب موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمراہی اور صحبت عطا فرما۔ جب اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے نا تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام فوراً اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ابشری، اے عورت تجھے خوشخبری ہو کہ جن موسیٰ کی صحبت اور ہمراہی کی دعا کر رہی ہے نا اپنے بیٹے کے لیے، وہ موسیٰ خود تیرے گھر میں چل کر تشریف لائے ہیں اور تجھے بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے اور تیرا یہ بیٹا ہمارے ساتھ جنت کے اندر ہماری صحبت کے اندر رہے گا۔ کچھ چھوٹا سا فائدہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی رفاقت کو پانا جنت کے اندر، لوگ اپنی عمریں جو ہیں وہ
اس کے اندر فنا کر دیتے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی رفاقت عطا ہو نہ ہو۔ پوری رات قیام اللیل بھی کرتے ہیں، دن کے وقت بھی وہ روزے رکھتے ہیں، دیگر امور حسنہ بھی سر انجام دیتے ہیں، لیکن کوئی ان کے پاس گارنٹی نہیں، کوئی ان کے پاس اس بات کی کوئی پکی چیز نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم حضرت موسیٰ یا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی رفاقت کے اندر رہیں گے۔ لیکن یہ والدین کی دعا کی برکت ہے کہ جب والدین دل سے دعا دیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور انبیاء کی رفاقت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کے ساتھ ان کی اولاد کو، جب والدین کے دل سے دعا نکلے، اگر اس کے پاس نیک عمل کم بھی ہے نا، زیادہ عمل نہیں ہے، تو والدین کی جو دعا ہے نا، یہ والدین کی دعا آدمی کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ جہاں پر آدمی اپنے نیک عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، اور اس کے برعکس یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ اس کے والدین ناخوش ہیں تو اگر وہ نیک عمل کرتا بھی ہے، جتنے مرضی نیک عمل کر لیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قرب نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا قرب ہمیشہ وہی پائے گا جو اپنے والدین کا تابع فرما ہے اور والدین اس کے ساتھ خوش ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کی حضور میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بھی گواہی دیتا ہوں، آپ کے رسول ہونے کی بھی گواہی دیتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، حضور میرا کیا ہوگا، آخرت میں کیا مقام ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس حالت کے اندر مر جائے نا کہ سارے نیکی والے عمل کرتا ہے، ارکان اسلام پر عمل کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ ہوگا کان مع النبیین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ ہا قضا، حضور نے یہ اپنی دو انگلیاں جو ہے نا اس طرح یہ جوڑی، فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں نا، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کا قرب اس کو عطا فرمائے گا۔ لیکن فرمایا شرط یہ ہے ما لم یعقہ، فرمایا کہ جب تک وہ اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو، یعنی یہ نیک عمل اس کو انبیاء کا قرب عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا قرب عطا فرما دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہو، ان کا نافرمان نہ ہو۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو آپ حضرات کی گوش گزار کیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے والدین کا تابع فرما بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، خیر الناس انفعہم، صدق النبی العظیم۔ انتہائی معزز محترم، لائق صد عزت و تکریم حضرات علماء کرام، خصوصاً استاذنا الکریم صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد عبد الرحمن قادری اشرفی صاحب، زیدہ مجدہ اپنے قیمتی اوقات اور مصروفیات کے باوجود وقت نکال کر تشریف لائے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ ہماری آج کی اس محفل پاک کے روح رواں اور خصوصی مہمان جو دعا بھی فرمائیں گے، شہزادہ حضور غوث اعظم فخر السادات حضرت صاحبزادہ مولانا پیر سید ثاقب محی الدین قادری فاضلی دامت برکاتہم العالیہ۔ ہمارا پیر خانہ آپ کو پتہ ہے مراڑیاں شریف ہے، اور مراڑیاں شریف کے بزرگان مرحومین کا جو بڑے بزرگ تھے اور بعد والے بھی حضور قبلہ مفتی صاحب بھی، ان سب کا آستانہ اور جو پیر خانہ ہے اور مرشد خانہ ہے وہ بٹالہ شریف ہے، اور جو حضرت قبلہ شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں وہ بٹالہ شریف کے سجادہ نشین ہیں اس وقت کے، اور آپ نے کرم فرمایا ہماری دعوت پہ تشریف لانے کا وعدہ کیا، بس قریب پہنچ آئے ہیں، تو ان کے جب بھی یہاں وہ تشریف لائیں گے، ایک تو گزارش یہ ہے کہ یہاں جو ساتھی بیٹھے ہیں یہ رستہ دیں گے، کوئی بندہ اٹھ کے ان سے دست بوستی کرنے کی، ہاتھ ملانے کی کوشش نہ کرے،
ڈاکٹر نے انہیں منع کیا ہے ہاتھ ملانے سے، اس لیے تھوڑا سا رستہ یہاں سے چھوڑنا ہے آپ نے بالکل، تاکہ وہ آسانی سے آئیں اور ادھر سے ہی وہ واپس تشریف لے جائیں۔ زیارت کریں گے ہم سب، دعا کروائیں گے، اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی دعا ہوگی۔ حضرت قبلہ والد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والے سے ایک دو باتیں بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں اور جو نہیں جانتے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بہت ساری خصوصیات ہیں ان کی، بہت سارے نیک وہ صفات ہیں ان کے۔ سب سے پہلا یہ کہ وہ محب قرآن تھے، سچے محب قرآن، ایسے سچے محب قرآن تھے کہ ہمارے پھپھا جی مرحوم حاجی عزیز صاحب نے مجھے یہ بات بتائی، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، کہ وہ کام کرتے تھے ان کے ساتھ، کام کر رہے تھے، یہ کنسٹرکشن کا مستریوں والا کام ان کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی کاریگر تھے۔ تو کہنے لگے کہ کل میں نے کوئی نہیں آنا۔ انہیں پوچھا کیوں نہیں آنا؟ کہا میں نے حفظ کرنا ہے، میں نے کل کام پہ نہیں آنا، میں نے حفظ کرنا ہے۔ دادا جان ہمارے پہلے سے انتقال کر چکے تھے، تو بہرحال ابو جی نے پھر بچپن سے لڑکپن جوانی کی عمر میں حفظ شروع کیا، اور بحمد اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ پھر دوبارہ اپنے کام پہ تشریف لائے اور رزق حلال کمانے میں اسی طرح مصروف ہوئے۔ قرآن مجید کی خدمت، قرآن مجید کی تعلیم کا جذبہ اس قدر زیادہ تھا کہ جہاں تک میری معلومات ہیں تقریباً 27 سال ہونے کو ہیں یا 25 سال کم و بیش، قرآن مجید لوگوں کو، قرآن مجید لوگوں کے بچوں کو وہ ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم دے رہے، سینکڑوں کی تعداد میں۔ یہاں بھی بہت سارے ابو جی کے شاگرد ان کے تلامذہ موجود ہیں۔ روزانہ کی جو منزل جو ہمیں پتہ ہے، جو ہمارے سامنے رہی، اور یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب وہ کام بھی کرتے تھے ساتھ، روزانہ کی ان کی منزل کم از کم 5 پارے ہوتی تھی جب وہ کام کرتے تھے، تب کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب وہ کام چھوڑ کے گھر میں رہتے تھے تو پھر کا مجھے وہ کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کتنا قرآن مجید پڑھتے تھے، کیونکہ میں زیادہ ان کے قریب نہیں رہتا تھا اپنے کام کاج پہ، جہاں وہ ڈیوٹی انہوں نے لگائی ہوئی تھی مہمان کے طور پر بھی آتا تھا اور بس واپس۔ اتنا قرآن مجید سے لگاؤ اور محبت۔ اور پھر جب ہمیں پڑھاتے تھے قرآن مجید تو کہتے تھے ان کا جو لفظ کہتے تھے اور سترا کے پڑھ، اور سترا کے پڑھ، اور مزے سے پڑھ، بہت محبت کرتے تھے قرآن مجید سے۔ دوسری ان کی جو بڑی صفت تھی، آپ سب اس کے گواہ اور شاہد ہیں، کہ والد محترم انتہائی با اخلاق تھے۔ زمانہ یہ ہماری خوش قسمتی کہ اللہ نے ہمیں ایسا والد عطا کیا ہے کہ ایسے با اخلاق کہ جہاں بیٹھ جاتے تھے تو جو لوگ ہوتے تھے وہ یاد کرتے تھے کہ کوئی آیا تھا خوشبو دے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق اور ان کی صفات کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے۔ پھر یہ ان کا خاصہ اور خاص صفت تھی کہ وہ دین سے اور اہل دین سے خلوص کے ساتھ محبت کرتے تھے، شدت والی محبت جس کے کہتے ہیں نا، اہل دین کے ساتھ، خاص کر دینی طلباء کرام اور علماء۔ مجھے یاد ہے کہ میرے دوست جو ہمارے گھر آتے تھے، علامہ عبداللطیف صاحب ہیں، دیگر جو ساتھی ہیں، جب کبھی آنا ہوتا کسی موقع پہ تو ابو جی سے ملتے تھے تو شرمندہ ہوتے تھے، طلباء شرمندہ ہو جاتے تھے کہ اس قدر زیادہ احترام کر رہے ہیں ہمارا۔ تو میرے ساتھی مجھے کہتے بھی تھے، یار ابا جی تمہارے بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ اتنی بزرگ شخصیت ہماری تھی۔ یہ ان کے اندر پیار تھا، محبت تھی، دینی طلباء اور علماء کی بے انتہا قدر کرتے تھے، محبت کرتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ اور دین کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ جو بندہ دین کی صحیح بات کرتا تھا ہمیشہ اس کے ساتھ محبت رہتی ان کی، اور غلبہ دین کی خاص طور پہ جو بات کرتا اس کے وہ پورے سپورٹر ہوتے تھے، اپنی طاقت کے مطابق اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ خاص طور پہ اب ماضی قریب میں جو ہم پر صدمہ ٹوٹا، حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت قبلہ حافظ صاحب سے اس قدر محبت تھی کہ جب بھی ان کی خطاب ان کا سنتے تھے اور روزانہ سنتے تھے بلا ناغہ، جب بھی سنتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ اور یہ خوش قسمتی ان کی کہ آخری مرتبہ یعنی جب ان کا وصال ہوا ہے، مغرب کے وقت نماز باجماعت پڑھی انہوں نے، گھر میں آئے ہیں، کھانا رکھا ہے، تو کھانے کے وقت چھوٹے بھائی کو کہتے تھے کہ لگاؤ تقریر کوئی سناؤ مجھے۔ تو اس چھوٹے بھائی نے ان کو حضرت صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا خطاب سنایا ہے، تقریر سنائی ہے، سنے ہیں، خوش ہوئے ہیں۔ بہرحال وقت آیا ان کا، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی غلبہ دین کے ساتھ
دین کے ساتھ مخلص ہوتے تھے، غلبہ دین کی کوشش کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ انتہائی محبت فرماتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، رو رو کے اللہ کے حضور دعائیں کرتے تھے۔ پھر یہ بات کہ اولاد کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، ہر والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو قربانیاں اور جو مشقتیں ابو جی نے، والد گرامی نے اپنی اولاد کے لیے، ہم سب کے لیے اٹھائی، یقین فرمائیں وہ کم لوگ قربانی دیتے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، ابو جی کام کرتے تھے، آپ جانتے ہیں سخت گرمی میں شدت والا سخت کام ہے، گھر تشریف لاتے تھے تو عصر کی نماز پڑھتے، غسل کر کے تو طلباء بیٹھے ہوتے تھے جو ناظرہ ان کے پاس پڑھتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، مغرب ہو جاتی، مغرب کے بعد تک کبھی پڑھاتے رہتے۔ جب ان سے فارغ ہوتے تو ہم دونوں بھائی قرآن مجید حفظ کرتے تھے، اور ہم نے قرآن مجید کا اکثر حصہ حفظ کیا ہے، وہی یاد کرواتے تھے، وہی تلاوت کرتے تھے، اور ہم جا کے مدارس میں اساتذہ کرام کو سنا دیتے تھے۔ تو تیاری ابو جی کرواتے تھے، پھر ہمیں پڑھاتے تھے، عشاء ہو جاتی، 10 بج جاتے، 11 12 بج جاتے، گرمی کے موسم میں ابو جی پڑھاتے رہتے، یہاں تک کہ ہم نڈال ہو کے گرنے لگتے تو کہہ دیتے جاؤ سو جاؤ، صبح تو میں پوچھوں گا۔ تو پھر صبح یقین فرمائے مسجد میں کھڑا ہوں، رات کے وقت کبھی بھی جب بھی آنکھ کھلی ہے ہم نے ابو جی کو مصلی پہ پایا ہے، مصلی پہ دیکھا ہے۔ کبھی ایسا میری زندگی میں نہیں ہوا کہ میں نے شدید بیماری کی حالت، وہ ایک الگ صورت ہے، وگرنہ ابو جی صحت مند ہو، طبیعت خراب نہ ہو، تو میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ان کی تہجد چھوٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو دل عطا فرمایا تھا، ایسے جواں مرد تھے، صاحب استقامت تھے، کبھی بھی وہ کہتے ہیں نا ظاہری طور پہ وہ کمزور سے لگتے تھے، باریک سا جسم تھا، لیکن ان کے اندر جو دل تھا اللہ تعالیٰ نے، جو ان کا جذبہ تھا، وہ پہاڑ بھی گرا دیتا تھا۔ ایسا زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت والا، جو ارادہ کر لیتے تھے پھر اسے کر کے دکھاتے تھے، جتنی بھی مشکل آ جائے، جتنی بھی پریشانی اور دکھ آ جائے۔ اولاد سے ہمیشہ انہوں نے ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے، بیٹا کبھی بھی سب کو پتہ ہے، سب میرے بھائیوں کو پتہ ہے کہ دین سے کبھی بھی الگ نہیں ہونا، گھٹی میں یہ پلائی ہے چیز، دین سے کبھی بھی الگ نہیں ہونا، غداری دین سے نہیں کرنی، یہ ہمیشہ ان کی تربیت، چھوڑ کے کوئی اور راستہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرنی، یہ ان کی تربیت ہے، یہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص قرب، عبادت، محبت، ذوق شوق، اور پھر انتہائی نرم دل، خاص طور پہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے، کسی کی بھی پریشانی، کسی کے بھی دکھ اور تکلیف کا سن لیتے تو وہ میں نے ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی، وہ رو پڑتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ اور قربانی کی میں بات کر رہا تھا، اولاد کے لیے ہر والدین چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو سہولتیں دیں، ان کے مستقبل، جس کو ہم بہتر مستقبل کہتے ہیں، مال و دولت کی کثرت ہو، اچھا مکان، اچھی گاڑی، سب کچھ دیں، سب کچھ چاہتے ہیں۔ والد گرامی کو میرے ماموں جان، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، اللہ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے، اصرار کرتے تھے کہ میں آپ کو باہر لے جاتا ہوں، بیرون ملک لے جاتا ہوں، وہاں پر کسی اچھی جاب پہ میں آپ کو لگوا دیتا ہوں۔ بڑے انہوں نے ترلے کیے، وہ خود چونکہ سعودی عرب رہتے تھے، ساری زندگی گزاری، بہت کوشش کی، لیکن ابو جی ایک ہی بات کرتے تھے، میں چلا جاؤں، اگر چلا تو جاؤں، لیکن میرے بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ ہمیشہ یہ اولاد کے لیے یہ قربانی ہے ان کی۔ پھر یہ کہ ماموں جان نے ایک دن کہا کہ یہ بچے ہیں تو بچوں کو شوق ہوتا ہے ٹیلی ویژن دیکھنے کا، تو میں آپ کو دیتا ہوں، لے لیں۔ تو ابو جان فرمانے لگے کہ مجھے خوشی ہوئی آپ کی یہ بات سن کے کہ آپ نے سوچا میرے بچوں کا، لیکن اس سے ڈبل خوشی ہوگی اس وقت جب آپ مجھے یہ نہیں دیں گے، یہ مجھے آپ گھر میں رکھیں تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہے۔ یعنی کہ کمپرومائز انہوں نے کبھی نہیں کیا اولاد کی تربیت۔ ہم جیسے تیسے پھر ہیں، آپ کے سامنے ہیں، دعا ہمارے لیے یہ ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو رستہ انہوں نے دکھایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس رستے پہ انہوں نے چلایا اللہ ہمیں اس رستے پہ استقامت عطا فرمائے۔ بس پیر صاحب قبلہ تشریف لا ہی رہے ہیں، میں جب وہ تشریف لائیں گے تو دعا کی درخواست کروں گا۔ مرشد گرامی کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا اپنے مرشد سے، وہ جس کو کہتے ہیں نا فنا فی الشیخ، وہ اس مقام پر فائز تھے بحمد اللہ تعالی۔ ہمارا والد گرامی کا جو آستانہ علی یکمہ والا شریف، پیر سید اعظم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کا جو روحانی تعلق تھا اتنا مضبوط تھا کہ میں نے پیر صاحب قبلہ کی بھی زیارت کی اور ابو جی کو بھی میں نے دیکھا، وہ کوشش کرتے تھے کہ پیر صاحب والی صفات اپنائیں، اور ایک صفت کو میں نے بالکل خوب دیکھی ہے۔ پیر صاحب قبلہ کی صفت یہ تھی کہ وہ سوال نہیں کرتے تھے،
اپنی ضرورت کے لیے کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، مطلب یہ مجھے پانی دے دو، یہ فلاں چیز دے دو، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کبھی سوال نہیں کرتے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے میری والدہ نے مجھے بتایا کہ پیر صاحب ایک دن ہمارے گھر تشریف لائے تو امی جان کہتی ہیں کہ میں خوش ہوئی بڑی کہ پیر صاحب آئے ہیں، کھانا بنایا ان کے لیے، تو اوور ایکسائٹمنٹ، بہت خوش تھی، تو کھانے میں نمک یاد ہی نہ رہا ڈالنا، وہ بے نمک کھانا پیش کر دیا۔ تو کسی کو نہیں پتا، سب سے پہلے پیر صاحب کے آگے رکھا، کھا لیا کھانا خاموشی سے، بات بھی نہیں کی، مانگا بھی نہیں نمک۔ اور جب گھر والے خود کھانے لگے تو پتہ چلا اس میں تو نمک ہی کوئی نہیں، سوال نہیں کرتے تھے، یہ ان کی صفت۔ اور یہی صفت میں نے ابو جی قبلہ میں بھی دیکھی ہے، وہ بھی سوال نہیں کرتے تھے، اپنی بیٹیوں سے بہوؤں سے بھی نہیں کہتے تھے مجھے پانی لا دو، خود لے آتے تھے اٹھ کے۔ وہ ہم کہتے رہتے تھے ابو جی نہیں بس ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں، سوال نہیں کرتے تھے، کبھی بھی سوال نہیں کرتے تھے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے، کھانا نہیں مانگنا، پانی نمک کچھ بھی نہیں مانگتے تھے، فلاں چیز مجھے لا کے دو، کپڑے دے دیے ہیں استری ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ایسے ہی پہن لیں گے، خود کر لیں گے، اپنے کام وہ خود کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی وہ جو بزرگوں کی صفت والا وہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ اپنانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ پھر کبھی کبھی میں نے ایسا بھی دیکھا جب پیر صاحب قبلہ تشریف لاتے تھے، یہ حاجی صاحب ہمارے تایا جان یہ تشریف فرما ہے، یہ بتا رہے تھے کہ پیر صاحب کے ساتھ رات گزارتے تھے ابو جی، اور یہ میں نے بھی دیکھا ہے، پیر صاحب قبلہ کی عادت ہوتی تھی کہ وہ رات کو 1 بجے اٹھ جاتے تھے، اور ابو جی پیر صاحب کا یہ جملہ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ وہ درویش کا دا جڑ راتی سو جائے، تو پیر صاحب آدھی رات کو 1 بجے اٹھ جاتے تھے۔ پیر صاحب اٹھتے تو ساتھ ابو جی بھی جاگ جاتے کیونکہ وہ ہمارے گھر میں ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے پیر صاحب آپ سب سو جاؤ، صداقت علی تو سو جا، تو سویرے دیہڑی لانی ہے۔ تو ابو جی پھر آگے سے کہتے پیر صاحب آپ جاگیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ جاگوں گا، جب تک پیر صاحب جاگتے رہتے ابو جی بھی ساتھ ان کے۔ یعنی پھر یہ جو پیر اور مرید کا تعلق ہے بتایا انہوں نے کہ یہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے اور یہ تعلق کیا ہوتا ہے اور یہ روحانی رشتہ کیا ہوتا ہے، اور اس کو نبھایا بحمد اللہ تعالی۔ اور جب بھی میں نے ان کی زبان سے پیر صاحب کے وصال کے بعد ان کا ذکر سنا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی، آنسو آ جاتے، کیا کیا بات کریں، زمانہ جانتا ہے بحمد اللہ تعالی۔ ایسی خوبصورت اور حسین زندگی انہوں نے گزاری ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر واضح لفظ موجود ہیں، خیر الناس انفعو، لوگوں میں سے اچھا اور بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو زیادہ نفع پہنچتا ہے، جس کا نفع زیادہ ہے وہ اچھا ہے۔ یہ کم نفع نہیں ہے کہ لوگوں کے بچوں کو قرآن مجید پڑھا دیا۔ یہ مجھے جب یہ وحید بٹ صاحب نعت پڑھ رہے تھے مجھے یاد آ رہا تھا وہ وقت کہ جب یہ تشریف لاتے تھے ہمارے گھر پڑھنے کے لیے، تو کہتے تھے بٹ صاحب چلو نعت پڑھو، ان کے بھائی دوسرے، ان کی بہنیں، جتنے بھی بچے بچیاں سب کو بری نعتیں پڑھاتے تھے، نعت کے ساتھ ان کی بے شک بڑی دلی اور قریبی محبت تھی، حتیٰ کہ یہ نعت مبارکہ کل جب پرسوں پڑھی جا رہی تھی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، تو مجھے یاد آیا کہ ہم چھوٹے تھے، نعتوں کا کبھی مقابلہ بھی کرواتے تھے ابو جی، بچوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے انعامات بھی دیتے تھے۔ یہ نعت ابو جی بڑے خوش ہو کے سنتے تھے، اور مجھے سب سے پہلے ابو نے زندگی میں یہی نعت یاد کروائی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کے جب تدفین ہو رہی تھی تو طلباء نے، میں نے نہیں کہا ان کو، خود بخود طلباء نے یہ نعت، ہمارے جامعہ اشرفیہ کے طلباء نے یہ نعت پڑھی اور بڑے ذوق سے بڑے ڈوب کر پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی، مجھے نہیں لگتا کوئی خواہش ایسی ہے کہ جو پوری نہ کی ہو، جو وہ کہتے تھے، جو وہ خیال کرتے تھے، اور اولاد کو جس رنگ میں وہ دیکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کرم فرماتا گیا اور وہ ان کے سامنے۔ بہرحال آپ سب احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام مہمانوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آدوال سے مہمان تشریف لائے، اسلام نگر سے، گجرات سے، سیالکوٹ سے، دور دراز سے ہمارے خاص طور پہ حضرات علماء جن کا وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے تشریف لائے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں گزارش کرتا ہوں حافظ سلطان صاحب سے تشریف لائیں اور آ کے مختصر سی نعت شریفہ میں سنائیں۔ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. تمام احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اول و آخر درود پاک پڑھ کے حضرت قبلہ پیر صاحب کے مل کر دیں. بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ملک فرما دیں تمام احباب.
بے شمار ختمات طیبات قرآن مجید کے اوراد و وظائف، جو کلمات طیبات میں نے خود پڑھے، میرے ملک ہوئے، آپ کے ملک کیے. اب میں آپ جی کو دعوت دعا دوں گا. آپ یہ بات جان لیں کہ ہمارا بٹالہ شریف کا جو طریقہ دعا ہے وہ مخفی دعا کرتے ہیں، دل میں دعا کرتے ہیں. آمین سارے کریں گے. آپ جی میں دعوت دوں گا، آپ دعا فرمائیں گے. یہ طریقہ کار ہے بزرگوں کا. بعد میں بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کیا دعا ہوئی، تو دعا ہوگی. آپ آمین کہیں، دل ہی دل میں دعائیں کرتے جائیں، اور یہ سارا انشاءاللہ العزیز حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں دعوت دعا دیتا ہوں سجادہ نشین آستان عالیہ بٹالہ شریف حضرت فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ حضور غوث الورا حضرت مولانا پیر سید ثاقب محی الدین قادری فاضلی دامت برکاتہم القدسیہ کو کہ آپ دعا فرمائیں. آمین. اللہم آمین. 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 اللہم آمین. 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 اللہم آمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.